الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ استحاضہ کا جو معاملہ، استحاضہ عورت کے بارے میں دیکھیں، استحاضہ کا جو یہ کہ بیماری ہے، حیض نفاس کے علاوہ جو خون ہوتا ہے، اس کو استحاضہ کا خون کہا جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ پہلے سے ہی ہے، جیسے نبی علیہ السلام کی بعض بیویوں کو بھی یہ مسئلہ تھا استحاضہ کا۔ اور حیض اور استحاضہ کے خون میں فرق 3 طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کہ یہ حیض کا خون ہے، یہ استحاضہ کا خون ہے، کیونکہ دونوں کو مسائل الگ الگ ہیں۔ حیض کے مسائل الگ ہیں، حیض نفاس کے تو سیم ہے، یہ رحم سے نکلتا ہے جو خون، اس کا سیم مسائل ہیں، لیکن استحاضہ یہ رحم سے باہر سے خون ہوتا ہے اور اس کے مسائل الگ ہیں۔ اب فرق آپ اس میں اس طرح کر سکتے ہیں، 3 طرح کر سکتے ہیں اس کا فرق۔ پہلے نمبر پہ عورت کو سمجھنا یہ چیزیں ضروری ہیں۔ پہلا فرق، حیض کا خون کالا ہوتا ہے، جو کہ استحاضہ کا جو خون ہے وہ لال رنگ کا، پیلا اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ دوسرا فرق، حیض کا خون گاڑھا دہی کی طرح ہوتا ہے، استحاضہ کا خون جو ہوتا ہے وہ پتلا پیلا ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا فرق آپ اس طرح کریں کہ بھی کر سکتے ہیں کہ حیض کے خون میں بو ہوتی ہے، لیکن عام خون میں نہیں ہوتی۔ حیض کے خون میں یہ آپ فرق اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی فرق ہے، حیض کا خون جمتا نہیں ہے، لیکن جو باہر آنے کے بعد استحاضہ کا خون یہ جم جاتا ہے۔ یہ کچھ فرق ہیں، اس سے آپ فرق کر سکتے ہیں استحاضہ کے خون میں اور حیض کے خون میں۔ دوسرا مسئلہ، اگر حیض مسلسل آتا ہی رہتا ہے، دیکھ لیں پورا مہینہ ہی اگر اس طرح چل رہا ہے معاملہ، تو پھر آپ دیکھ لیں فرق کس طرح کر لیں اپنی عادت کے حساب سے۔ کچھ دن وہ آپ حیض کے خون کو مان جائیں جو آپ کی روٹین ہے، باقی آپ پھر دن استحاضہ کے دن مان لیں۔ جیسے بعض ہوتا ہے نا، کسی کو مسلسل ہی آتا ہے، فرق کر لے، اگر فرق کا وہ پتہ نہ کر سکے، جو میں نے فرق بتایا پیچھے، فرق کا پتہ نہ چلے، تو پھر اپنی عادت کے حساب سے وہ 7 دن 8 دن جو اس کی روٹین تھی، پھر بھی پتہ نہ چلے تو پھر جو گھر کے خاندان کے جو عورتوں کا جیسے وہ معلوم ہوتا ہی ہے، اس سے وہ فرق کر سکتی ہے کہ یہ حیض کا خون ہے اور یہ استحاضہ کا خون ہے، اس طرح کو فرق کر سکتی ہیں۔ اسی طرح کیونکہ حیض میں نماز روزہ نہیں ہے، استحاضہ میں یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اس موقع پہ شرم نہیں کرنی چاہیے، اگر کسی کو ضرورت ہو تو اس سے سوال کرنا چاہیے۔ بعض عورتیں حیض آنے کی علامتیں ہوتی ہیں، بعض عورتوں کو وہ اس طرح سر درد رہنا، مزاج عجیب قسم کا بن جانا، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا ہے، اور اسی لیے طلاق دینا بھی اس پہ حرام کہا گیا ہے۔ حیض کی حالت میں اگر کسی نے دی تو اس پہ رجوع واجب ہوگا، جیسے کوئی حیض کی حالت میں طلاق دے دیتا ہے تو اس پہ واجب ہے کہ وہ رجوع کرے۔ اسی طرح اب استحاضہ کے مسائل، اگر یہ خون آ رہا ہے تو نماز کے لیے اچھی طرح طہارت کریں۔ اگر مشکل ہو تو 2 نمازیں بھی جمع کر سکتے ہیں، ظہر اثر مغرب عشاء جمع ہو سکتی ہیں، اور ہر نماز کے لیے اس میں نیا وضو کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ایک وضو سے آپ دوسری بھی نماز پڑھ لیں، اس طرح نہیں۔ ہر نماز کے لیے اگر آپ پڑھتے ہیں الگ الگ، تو ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا پڑے گا، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ عورت اس میں روزہ بھی رکھے گی، میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے آپس میں، وہ بھی ہو سکتا ہے استحاضہ میں۔ کوئی استحاضہ عورت کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تلاوت بھی کر سکتی ہے، طواف بھی کرے گی، لیکن عام طور پہ اس طرح کا مسئلہ عام عورتیں جیسے کرتی ہیں اسی طرح کا مسئلہ ہوگا، صرف فرق ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ اور پیچھے ہم نے ایک بات کی ہے کہ حیض کی حالت میں ممنوع کام میں سے ایک اور مسئلہ ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرے گی حیض کی حالت میں، یہ بھی ایک چیز ہے، نفاس میں منع ہے۔ باقی انشاءاللہ آگے جو بات آئے گی وہ نفاس کی بارے میں بات دیکھیں گے، نفاس کا جو خون ہے اس کا جو مسائل ہیں۔